أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور، رکوع نمبر 8۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورۃ النور، 8واں رکوع۔ جس طرح عرض کیا گیا کہ اس سورۃ مبارک میں پردے کے اور خاندانی مسائل اور معاشرے کے، گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، پردے کے متعلق خاص طور پر آیت نمبر 31 جو ہے اس میں بڑی تفصیل ہے، اور یہ سورۃ النور بڑا ایک خوبصورت ہار ہے۔ جس طرح ہار ہوتا ہے اور انگوٹھی ہوتی ہے، درمیان میں نگینہ ہوتا ہے، درمیان میں، اور دائیں بائیں وہ سونا ہوتا ہے، تو اس طرح جو آیت نمبر 35 ہے، سمجھو کہ یہ سورۃ مبارک کا نگینہ ہے، موتی ہے۔ آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، یہ بڑا
یہ خوبصورت موتی ہے اور نگینہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں خوبصورت ہار ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ یہاں پر بھی اجازت کے مسائل ہیں، اس سے پہلے بھی گزرے آیت نمبر 34 میں۔ اب انہی احکام کو مکمل اور تکمیلی مراحل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے وہ لوگ، ملکت ایمانکم، جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، یعنی غلام ہے تو اس پر گھر میں آنے جانے کی پابندی اور اجازت، اس میں آسانی ہے غلاموں کے لیے کہ وہ اجازت کے بغیر ہی آ جائیں جو غلام ہے۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے جو نہیں تم میں سے بلوغت کو پہنچے۔ الحلم، بلوغت کی حد احادیث میں 15 سال بتائی گئی ہے۔ اس سے پہلے اور اس سے جو چھوٹا بچہ ہے اس کو رخصت ہے کہ وہ اجازت کے بغیر ہی اندر آ سکتا ہے، اور اس سے مراد گھر کے اندر وہ کمرہ ہے جو والدین کا ہے، بیوی خامد کا ہے، الگ کمرہ۔ 3 مرات، 3 مرتبہ، 3 مرات، 3 بار۔ تو لفظ ثلاث جو ہے اس کی تشریح احادیث میں 2 طریقوں سے مروی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کسی سے اجازت طلب کریں تو وہ 3 مرتبہ ہے، الاذن ثلاث، اجازت 3 مرتبہ ہے۔ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں 1 مرتبہ اجازت لیں، نہیں ملتی تو دوسری مرتبہ، اگر نہیں تو 3 مرتبہ، پھر بھی اجازت نہیں تو واپس آ جائیں، واپس چلے جائیں۔ 3 سے زیادہ دروازے پر دستک نہیں دینی۔ ایسے سمجھے کہ جب کسی کو کال کر رہے ہیں تو 3 سے زیادہ کسی کو کال نہیں کرنی، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے۔ اگر کسی نے رابطہ نہیں کیا تو بس ختم کر دے، پھر کسی دوسرے وقت پر 3 مرات، 3 مرتبہ۔ ایک تو یہ حدیث مبارک ہے صحیح البخاری شریف میں، حدیث نمبر 6245، اور سنن نبی داؤد شریف میں 5180۔ الاذن ثلاث، اجازت 3 مرتبہ ہے، اگر نہیں اجازت ملتی تو واپس پلٹ جائیں۔ دوسرا مفہوم جو ہے وہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ 3 اوقات ہیں مخصوصہ، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، یہ ایک وقت ہے۔ اور دوسرا وحین تضعون ثیابکم، اور جب تم رکھتے ہو، اتارتے ہو اپنے کپڑے، من الظہیرۃ، ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت، اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو۔ لباس جو ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مکمل ہے، ثقیل اور بھاری لباس ہے جو ہر حال میں انسانوں نے پہنا ہوا ہے، اور دوسرا ہے کہ جب آرام کرنا ہے تو جو ثقیل لباس ہے وہ اتار دیا جاتا ہے، ہلکا پھلکا آسانی والا لباس رہ جاتا ہے جس کو ہم سلیپنگ ڈریس کہتے ہیں، اس میں انسان سو جاتا ہے۔ تضعون ثیابکم، تم اتارتے ہو اپنے کپڑے، رکھ دیتے ہو جو ثقیل ہیں، بھاری ہیں، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، یہ دوسرا وقت ہے۔ اور تیسرا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، اور
فجر کی نماز سے پہلے ان 2 وقتوں میں کسی بھی انسان دوسرے کے گھر میں جانا، اس سے پرہیز کرنا ہے، کسی کو کال کرنے سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ یہ 3 اوقات ہیں، 3 عورات لکم، یہ 3 وقت ہیں تمہارے لیے پردے کے، خاص اوقات ہیں۔ اگر جس کو ہم کہتے ہیں پرائیویسی کے اوقات ہیں، ان میں خاص طور پر کسی کے کمرے میں جانا تو اجازت لے کر، اگر ان اوقات کے علاوہ کس بچہ ہے یا غلام ہے کمرے میں آ گیا تو آگے وہ حالت ہے جس کا دیکھنا کسی کو پسند نہیں، تو سمجھو جو اس حالت میں ہے وہ آدمی نالائق ہے، اس کی اپنی نالائقی ہے کہ ان 3 اوقات کے علاوہ اس نے اپنی حالت ایسی بنا رکھی ہے۔ 3 عورات لکم، 3 وقت ہیں پردے کے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، نہیں تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ان کے بعد ان 3 وقتوں کے علاوہ۔ جو غلام ہیں یا چھوٹے بچے لم یبلغ الحلم، بلوغت کو نہیں پہنچے، طوافون علیکم، طوافون وہ بار بار آنے والے ہیں تم پر، کثرت سے چکر لگانے والے ہیں۔ یہی لفظ ایک حدیث پاک میں ہے، بلی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا انہا لیست بلجس، بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی علت بھی بیان فرما دی، انہا من الطوافین علیکم، وہ بار بار گھروں میں آ جاتی ہے، اس لیے اگر اس کے جوٹے کو ناپاک کہہ دیا جاتا ہے تو کافی حرج ہے اور تنگی ہے۔ تو یہی لفظ جو اس آیت کریمہ میں ہے وہی اس حدیث پاک میں ہے جو بلی کے متعلق ہے۔ طوافون، یہ بچے اور غلام انہوں نے بار بار آنا ہے، اس لیے ان پر ان 3 وقتوں میں تو اجازت کی پابندی ہے، اجازت لے کر آئیں، باقی اوقات میں ان پر پابندی نہیں ہے، بغیر اجازت کے گھر آ جائیں تو جائز ہے اور درست ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات۔ بیان کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو رب کائنات پورے علم کے ساتھ اپنی آیتیں بیان فرماتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ نہایت علم والے، خوب حکمت والے ہیں۔ عزیز بھائیوں، یہ نظام جو سورۃ نور میں ہے اپنے گھروں میں قائم کر دیں، دعوت دے دیں۔ ایک عورت ہے اپنے دیور سے پردہ کرے، اپنے جیٹھ سے پردہ کرے، الحم الموت، اسے موت کہا گیا ہے۔ اور خاص کر جو سورۃ النور میں آیت نمبر 31 ہے، اور اسی طرح ایک عورت ہے اپنے چچا کا بیٹا ہے اس سے پردہ کرے، ماموں کے بیٹے سے پردہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو اپنے گھروں میں قائم کر دیں، پھر گھر کیا ہوگا؟ پھولوں کا گلدستہ۔ یہ مسلمانوں کا گھر ہے پورے ملک میں، تو اسلام نافذ حکمران کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں تو ہم کر سکتے ہیں نا، تو اپنے گھر میں اسلام نافذ کر دیں جو سورۃ النور میں ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے بلوغت کو، الحلم بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس وہ بھی اجازت طلب کریں۔ باپ کا کمرہ ہے یا کسی کا ہے تو اجازت طلب کر کے اندر جانا ہے۔ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اجازت طلب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں۔ ان سے پہلے بھی یہی دستور ہے کہ اجازت لے کر کسی کے کمرے میں داخل ہونا ہے۔
कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह बयान करते हैं अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ। वल्लाहु अलीमुल हकीम, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। अब वो आयत करीमा आ गई सूरत नूर की आयत नंबर 60, और आपको ये देखकर बड़ी खुशी होगी कि आयत का नंबर भी 60 है और एक औरत के बारे में बयान है जिसको पर्दा की रुखसत है, उसकी उम्र भी 60 साल है। आयत का नंबर भी 60 है, उम्र भी 60 साल है। वल क़वाइदु मिनन निसा, वल क़वाइदु, और बैठ रहने वालियाँ, क़वाइद औरतें, बैठ रहने वालियाँ। अब उनको कोई निकाह की ख्वाहिश नहीं है, ना उनको कोई हाजत है, न ऐसे मामलात की कोई ज़रूरत है, उसको कहते हैं बैठ रहने वाली। मिनन निसा, औरतों से। अल्लाती, वो ख़वातीन, ला यरजून निकाहा, नहीं वो उम्मीद रखती निकाह की, निकाह करना उनको कोई उम्मीद नहीं, ना उनका इस उम्र में जाकर कोई ज़रूरत है। ला यरजून निकाहा फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यज़अन थियाबहुन, पस नहीं उन पर कोई गुनाह, अन यज़अना, कि वो उतार दें, थियाबहुन्ना, अपना कपड़ा, जो बड़ी चादर है ऊपर लेने के लिए, बड़ी चादर वो ना भी लें, छोटा दुपट्टा ले लें, और बापर्दा ना भी हो तो रुखसत है। फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यज़अन थियाबहुन्ना गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, ये एक शर्त है, ना हो जाहिर करने वाली अपनी जीनत को। मुतबर्रिजात, जाहिर करने वालियाँ। अगर एक औरत है, ज़्यादा ही बूढ़ी है, उसकी उम्र 70-80 साल तक पहुँच गई है, लेकिन अब भी वो जीनत करती है, तो इस औरत पर इस उम्र में भी पाबंदी है। बापर्दा अगर रुखसत है तो ऐसी ख़वातीन के लिए गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, नहीं वो जाहिर करने वाली जीनत को, ज़ेब जीनत नहीं है, सादगी है। और अगर जीनत करने वाली है, कोई मेकअप करने वाली औरत है, अगरचे उसकी उम्र 80-90 साल है, उस पर भी पर्दे की पाबंदी है, जो जवान औरत को है। ये शर्त है, गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना व अन यस्तअफ़िफ़ना, और ये बात कि इससे भी बचें, अगर वो औरतें जो बूढ़ी हैं इस रुखसत से फ़ायदा ना उठाएं तो बेहतर है। व अन यस्तअफ़िफ़ना, बच जाएं, ये जो रुखसत है इससे फ़ायदा ना उठाएं तो खैरुल लहुन्ना, ये उनके लिए बेहतर है। हाँ, अगर फ़ायदा उठा लें रुखसत से तो जायज़ है, अगर फ़ायदा ना उठाएं इस रुखसत से तो ये भी बेहतर है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, खूब इल्म वाला है। अजीज़ भाइयों, ये पर्दे के मसाइल, निकाह को नीचा रखने के मसाइल, इजाज़त लेने के मसाइल, ये सारे तरबियत के हैं। फिर भी अगर किसी का दिमाग ही नहीं सही तो फिर अल्लाह पाक सुनने वाला, जानने वाला है। नीयत तो हर इंसान की अपनी है। ये तो औरत का बयान है, और कुर्बान जाए कुरान पाक की अजमत पर। आयत का नंबर भी 60 है और उम्र भी उतनी है, और इसके बारकस याद रखें, अच्छी तरह कान खोल कर सुन लें। अगर एक शख्स बूढ़ा है, ज़्यादा ही बूढ़ा है, तो एक बच्ची है वो जवान है, तो उस बूढ़े आदमी से रुखसत नहीं है कि उससे पर्दा ना करे। चलो ये तो आदमी बूढ़ा है, औरत जवान है, तो उससे पर्दे की रुखसत है, ना ना, ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं, ना किसी आयत में है ना किसी हदीस में है। औरत को रुखसत है कि जब वो ज़्यादा बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गई है तो उसको रुखसत है कि चलो ठीक है, जो पर्दे की सख्ती है अब उस पर नरमी है।
لیکن جو مرد ہے جتنا بھی بوڑھا ہے اس کے بارے میں رخصت نہیں ہے کہ کسی غیر عورت کو دیکھے یا غیر عورتوں سے پردہ نہ کرے۔ یہ دو حالتیں ہیں جو آپس سے بالکل اپوزٹ ہیں اور مختلف ہیں، اور اچھی طرح نوٹ فرما لیں۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، نہیں ہے نابینے پر کوئی گناہ۔ الاعمی نابینا یہ واحد کا صیغہ ہے اور اس کی جمع امیون۔ ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے۔ یہ حرج ان تینوں کے متعلق جو معذور لوگ ہیں۔ ولا علی انفسکم، اور نہ خود تم پر، نہ اپنی تمہاری جانوں پر کوئی حرج ہے۔ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ کھاؤ تم اپنے گھروں سے۔ اپنے گھر سے تو کھانا کوئی گناہ نہیں، کھا سکتے ہو۔ تو یہاں بیوتکم کے اندر بیٹے کا گھر بھی شامل ہے، کیونکہ اس سے آگے دوسرے تمام رشتہ داروں کا تذکرہ ہے، بیٹے کا تذکرہ نہیں ہے۔ بیٹے کا تو بیٹا اس کے اندر ہی ہے، بیٹے کا گھر اپنا ہی گھر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح اپنے گھر سے انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، جو چاہے کھائے پیے بغیر اجازت کے، اسی طرح بیٹے کے گھر سے بھی کھائیں، اس میں رخصت ہے اور آزادی ہے۔ من بیوتکم، اپنے گھروں سے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3530، انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال وہ تمہارے باپ کا ہی ہے۔ ایک آدمی شکایت کرتا ہے کہ میرے باپ نے یہ چیز لے لی ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے، تم بھی اور تمہارا مال سارا اپنے باپ کا ہی ہو۔ انت و مالک لابیک، تو بیٹے کے مال سے جو چاہے لے لے، جو چاہے کھا لے، یہ باپ کا حق ہے، اس کا اختیار ہے۔ یہ ایک ہے۔ اور معذوروں کے متعلق نام لے کر بتایا کہ ان کو خاص رخصت ہے، خاص، ان کا حق زیادہ ہے کیونکہ یہ معذور ہیں۔ او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے۔ اب عرب میں دستور تھا جب کسی کا نکاح ہو گیا اس کا گھر الگ ہو گیا، جب قرآن پاک نازل ہوا ہے اس وقت بھی یہی دستور تھا، آج بھی یہ ہے، باپ کا گھر، بیوت آبائکم۔ دوسرا اس میں اشارہ بھی ہے، اپنا گھر الگ ہے، باپ کا گھر الگ ہے۔ آبائکم، گھر الگ ہو، اس میں بڑی خیر ہے، بڑی برکت ہے اور بڑی ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی آسانیاں رکھی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آبائکم، باپ کا گھر، باپ کے اندر دادا بھی ہے، نانا بھی ہے، اعلیٰ فوق، اوپر۔ او بیوت امہاتکم، یا ماؤں کے گھر سے، ماں کے گھر سے کھائیں، رخصت ہے، آزادی ہے۔ او بیوت اخوانکم، یا بھائیوں کے گھر سے۔ او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھا لیں۔ او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے۔ او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے۔ او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے۔ او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھا لے، رخصت ہے۔ اور معذوروں کا نام لے کر فرمایا کہ نابینا ہے، لنگڑا ہے، مریض ہے، ان کا نام اس لیے لیا کہ ان کو زیادہ رخصت ہے، عام انسانوں کی بنسبت وہ کھا سکتے ہیں، رخصت ہے، اجازت ہے۔
او ما ملکتم مفاتحہ، یا جو تم مالک ہوئے ان کی چابیوں کے، مفاتحہ جمع ہے مفتاح، ان کی چابی اور کنجی، ایک سٹور ہے، گودام ہے یا کوئی باغ ہے، تو ایک آدمی وہاں نگران ہے، تو نگران کو رخصت ہے، وہاں سے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ ویسے تاریخ میں ایسی بھی مثالیں ہیں، ایک آدمی کو ایک باغ کا نگران مقرر کیا گیا ہے، سال ہر سال سے وہ باغ کا نگران ہے، مالک کہتا ہے میٹھا پھل توڑ کے لاؤ، ایک بار، دو بار، تین بار کڑوا پھل لے کے آتا ہے، مالک غصے ہو گیا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کڑوا پھل ہے کہ میٹھا ہے، کہتا ہے جب سے تمہارے باغ میں خدمت کر رہا ہوں میں نے کبھی پھل چکھا ہی نہیں، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کڑوا کون سا ہے میٹھا کون سا ہے۔ ہاں اجازت ہے، کھا سکتا ہے، نگران ہے۔ او صدیقکم، یا تمہارا دوست، یہ صدیق ہے، سواد پر زبر ہے اور دال کے نیچے زیر ہے، صدیق، اس میں شد نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے صدیق، زیادہ ہی گہرا دوست، زیادہ سچا دوست، صدیق، یہ صدیق ہے، عام دوست ہے، خالص دوست کے گھر سے۔ تو ان گھروں کا نام اس لیے لیا کہ اجازت لینے کی جو شرطیں ہیں یہاں وہ نہیں ہیں، اجازت کی شرطیں ہوں اور یہ شرائط والا معاملہ وہ دوسرے گھروں میں ہوتے ہیں، ان گھروں میں وہ شرطیں نہیں ہیں، آزادی ہے، کھا سکتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کھاؤ جمیعا، اکٹھے مل کر، او اشتاتا، یا الگ الگ، گھر میں ہیں یا دعوت ہے تو اکٹھے مل کے کھا لو ٹھیک ہے، الگ الگ کھا لو پھر بھی ٹھیک ہے۔ عزیز بھائیوں، میں آپ سے عرض کروں، بڑی آسانی والا معاملہ، ولیمہ ہے نا، شادی ہے، ایک مہمان آیا ہے 1 بجے، دوسرا آیا 4 بجے، اب جو 1 بجے آیا نا وہ ذلیل و خوار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، 4 بجے تک بیٹھا ہے، جو 4 بجے آیا ہے وہ بڑا پہلوان ہے، اس کے انتظار میں ذلیل ہو کے بیٹھے رہو، جب وہ آئے گا پھر کھانا ملے گا۔ اس آیت کریمہ پر عمل کر لیں تو آسانی ہی آسانی ہے، جمیعاً اکٹھے کھا لو، او اشتاتا، الگ الگ کھا لو، جو آیا ہے کھانا کھا کے چلا جائے، آسانی ہو جائے گی۔ اشتاتا، اس میں کوئی پابندی والی بات نہیں، ایک مہمان 1 بجے آ گیا، کھانا کھا لے اور چلا جائے، اپنا کام کرے، جو 4 بجے آیا وہ 4 بجے کھا لے، اس میں رخصت ہے۔ جمیعاً او اشتاتا، اکٹھے کھا لو یا الگ الگ، ہاں اکٹھے کھائیں تو اس میں برکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے عرض کیا گیا کہ کھانے میں دقت آتی ہے، فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، شاید تم جدا جدا کھاتے ہو، اجتمعوا علی طعامکم، اکٹھے ہو کے کھانا کھایا کرو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام ذکر کیا کرو، یبارک لکم فی، تمہارے لیے اس میں برکت ہو جائے گی اور جو تنگی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3764، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3286۔ اسی طرح فرمایا کلو جمیعا، اکٹھے کھاؤ، ولا تفرقوا، الگ الگ نہ ہوا کرو، فإن البرکۃ مع الجماعۃ، اکٹھے کھانے میں برکت ہے۔ اور فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے 2 کا کھانا 3 کو کافی ہے، 3 کا 4 کو کافی ہے، اور جب اکٹھے کھائیں گے تو برکت ہوگی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، سلام کرو اپنی جانوں پر، اپنے گھر والوں پر، گھر میں جو افراد ہیں وہ اپنی جان ہی، سلام کرو۔ سلام کیا ہے؟
تحیتن یہ تحفہ ہے. نمبر 2 من عند اللہ یہ تحفہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان نے نہیں دیا. نمبر 3 مبارکہ بڑا ہی بابرکت ہے. نمبر 4 طیبہ بڑا پاک ہے. 4 صفتیں بیان ہوئی ہیں. تو گھر میں سلام کہنا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں، آیات کھول کھول کر تاکہ تم سمجھ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.